وہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تھا. رمضان سے ایک دن پہلے آپ نے خطبہ دیا تھا اور اس میں خطبے میں رمضان المبارک کے فضائل بھی بیان فرمائے تھے اور اس کی خصوصیات بھی بیان فرمائی تھی. اس میں ایک جملہ ہے اس رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. شہر الصبر و شہر المواسات، یہ دو لفظ آپ نے استعمال کیے کہ یہ ایک تو صبر کا مہینہ ہے، اور صبر ظاہر ہے کہ آدمی کو بھوک پر پیاس پر صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات پر صبر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صبر کی تربیت عطا فرماتے ہیں بندوں کو، اور صبر بڑی عظیم چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے. تو ایک تو فرمایا تھا کہ صبر کا مہینہ ہے، اور دوسرے فرمایا تھا کہ مواسات کا مہینہ. مواسات کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں غم خاری، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنا، اس کو مواسات کہتے ہیں. تو رمضان کے مہینوں کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواسات کا مہینہ قرار دیا. یعنی اس میں جس طرح صبر کی تربیت ہو رہی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر انسان قابو پائے، اسی طرح اس کی تربیت بھی دی جا رہی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی سے کام لیں، ہمدردی سے پیش آئیں. اور اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی آپ نے اس خطبے میں یہ بیان فرمائی تھی کہ اس مہینے کے اندر چونکہ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے ملازم سے کام کو ذرا ہلکا کر دو. اگرچہ وہ تمہارا ملازم ہے اور ملازم ہونے کی حیثیت سے جو معاہدے کے مطابق آپ اس سے کام لینا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کرو کہ اس مہینے کے اندر اس کے اوپر تخفیف کر دو، ہلکا کر دو. ملازم کے ساتھ یہ ہمدردی کا معاملہ کرو کہ اس کے اوپر زیادہ سخت کام نہ ڈالو رمضان کے مہینے میں. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ملازم سے تخفیف سے کام لے گا، یعنی اس کے کام کو ہلکا کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے حساب و کتاب کو اور اس کے منازل کو بھی ہلکا کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر فضیلت رکھی ہے تخفیف کرنے کی. تو مواسات کا ایک حصہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ آدمی اس طرح ہمدردی کرے کہ بھئی روزے دار ہیں، روزے میں ان کو زیادہ مشقت اٹھانی نہ پڑے، ان کے اوپر کام ہلکا کر دو. اسی طرح یہ فرمایا کہ لڑائی جھگڑے سے اس میں بالکل پرہیز کرو. اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دو بھائی میرا تو روزہ ہے، تو میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. یعنی اپنا حق بھی ہے. کوئی خاص شخص بلا وجہ خامخواہ آپ کے اوپر غصہ ہو رہا ہے تو کوئی تک تو نہیں ہے اس کے غصہ ہونے کا، کوئی وجہ نہیں ہے، خامخواہ غصے کا اظہار کر رہا ہے. تو آدمی کا دل تو چاہتا ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، تو لیکن اس کا جواب دینے کو دل چاہتا ہے، لیکن مواسات کا، صبر کا بھی مہینہ ہے، مواسات کا بھی مہینہ ہے. لہذا اپنے نفس پر قابو پا کر اس کی لڑائی کو کہہ دو کہ بھئی میرا تو روزہ ہے، تو میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ میں لڑائی نہیں کر سکتا. کیونکہ مواسات کا، صبر کا اور مواسات کا مہینہ. اسی طرح یہ فرمایا اسی خطبے کے اندر کہ اگر کسی شخص کو، کوئی شخص کسی دوسرے کو افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فضل، اپنے فضل و کرم سے اس کو ایسی
شربت پلائیں گے آخرت میں کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی. کسی کو افطار کرتے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہر ایک کے پاس تو اتنا ہوتا نہیں کہ دوسرے کو افطار کرائے, اتنا کھانا خود ہی نہیں ہوتا, اپنے گھر والوں کے لیے پورا نہیں ہوتا. اس زمانے میں تو صحابہ کرام پر بڑی تنگی ترشی کا دور گزر رہا تھا, تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا بھی پلا دے تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے, اور اسے اگر پھر افطار کرا دے تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے چوپٹ کھول رکھے ہیں اپنی رحمت کے, بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں مغفرت کے, اور لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں. تو افطار کرانا بھی بڑی فضیلت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک روایت ہے, اور الحمدللہ اچھی روایت ہے کہ وہی وہ غریبوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے دسترخوان بچھے ہوتے ہیں, کوئی بھی آ کر افطار کرے. لوگ افطار کے لیے سامان لیے کھڑے ہوتے ہیں راستوں کے اوپر, وقت کے اوپر کسی کو افطار کرا دیا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک روایت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے یہاں افطاریاں بیچتے ہیں, تو وہ بظاہر نیت تو یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہماری چیز سے اگر افطار کر لیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شاید اس ثواب میں داخل کر لیں. لیکن یہ افطاری بیچنے کا قصہ جو ہے اب یہ ایسا بن گیا ہے کہ یہ ایک بدلے کسی صورت ہو گئی ہے. وہ ہمارے ہاں بھیجیں, ہم اس کے ہاں بھیجیں, اور اگر نہ بھیجیں تو بعض اوقات ناگواری. تو یہ اس طرح کی صورت نہیں کرنی چاہیے. www.darsequran.com